جب تک پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے تو اس میں پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے، اور اس میں میڈیا کا بہت میجر رول ہے۔ مارچ 2023 میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کا آغاز کیا، لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا آغاز کیا، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا آغاز کیا، اور اس کے بعد گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کا آغاز ہوا۔ اب یہ تینوں جو کمپوننٹس ہیں، جس طرح جی ایس آئی ہم اس کو کہتے ہیں، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے، جی ڈی آئی ہے، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے، اور پھر جی سی آئی ہے، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو ہے، جو کہ بڑا اسٹرانگلی کمپلیمنٹ کرتے ہیں جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے۔ 2000 کے بعد سے چائنا کی وہ گلوبل پالیسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع ہوئی، جب چائنا نے اوپنلی اپنے ڈورز جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے کھول دیے۔ وہ گلوبل پالیسی آف چائنا میں 2006 میں پہلی دفعہ ایک ٹرم کوائن ہوئی جس کو ہم کمیونٹی آف شیئر ڈیسٹینی کہتے ہیں یا کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کہتے ہیں، اور اس وقت کے جو ان کے پریزیڈنٹ تھے ہو جنتاؤ، انہوں نے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا آغاز تائیوان سے شروع کیا تاکہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات شروع کیے جائیں۔ لیکن کیا ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر؟ یہ بیس کرتا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس پہ، جو کہ چائنا کی ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ بیس کرتا ہے کہ چائنا کے جو نیبرز ہیں، نیئر نیبرز ہیں اور ایکسٹینڈڈ نیبرز ہیں، ان کے ساتھ جو کوآپریشن کا جو نیوکلیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ باہمی جو ہے اس میں اشتراک کرنا ہے اپنے نیبرز کے ساتھ، لیکن اس میں کوئی زیرو سم ٹیکٹکس نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے ون اور لوز کا جو ہے وہ پروپوزیشن نہیں ہے، بلکہ اس میں دونوں پارٹنرز یا دو سے زیادہ پارٹنرز جو ہیں وہ سب ہی ونرز ہیں۔ اسی لیے بیلٹ اینڈ روڈ کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ون ون کوآپریشن ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو، بلکہ چائنا کی ایکسٹینشن ہے ان پالیسیز کی جو کمیونٹی آف شیئرڈ ڈیسٹینی کے یا کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر سے انہوں نے آغاز کیا۔ یہی ہمیں نظر آتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو جب ہم دیکھتے ہیں جو اس کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ پہلی دفعہ کوئی ایسا انیشیٹو آیا جو کہ ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے تھا۔ مثال کے طور پہ افریقن یونین کے 53 ممالک میں سے 52 نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو جوائن کیا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے کہ وہ کتنا سکسیسفل ہے۔ پاکستان آف کورس اس کے انڈر آتا ہے کیونکہ ہم بڑے کلوز پارٹنر ہیں سی پیک کی وجہ سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے۔ تو گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو جو ہے وہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی ایکسٹینشن ہے۔ ہم اس وقت سے گزرے ہیں جب کہ یونی پولیرٹی تھی اور پھر وہ بائی پولیرٹی میں چینج ہوئی۔ مثال کے طور پہ کولڈ وار کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک بائی پولر ورلڈ آرڈر تھا اس وقت، یا اس میں رہ رہے تھے، اور یونی پولر ورلڈ آرڈر کی مثال ایسا ہے کہ جس میں ایک طاقت ہے، ایک ہیجمون ہے جو کہ پوری دنیا کو پہ حکومت کر رہا ہے، رول کر رہا ہے۔ ہم جس دور سے آج کل گزر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے اس وقت کا، اور اس میں چائنا اور رشیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو یہ جو نیو ڈائنامکس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، جو کہ بیس کرتی تھی، جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس میں صرف اور صرف زیرو سم ٹیکٹکس تھی، جبکہ ملٹی پولیرٹی میں جب ہم بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کی بات کرتے ہیں یا گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کی بات کرتے ہیں، تو چائنا نے آغاز کیا ایک نئے کائنڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کا، جس میں جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کے ان پہ قابض نہیں ہونا، اور دوسرے ممالک میں جا کے وہاں پہ جنگوں کا آغاز نہیں کرنا۔ آج پورا افریقن کانٹیننٹ کیوں خوش ہے چائنا سے؟
آف کورس اگر ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو دیکھیں اس میں چیلنجز بالکل ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں چیلنجز نہیں ہوتے، اور بہت سارا کرٹیسزم بھی ہے، جس طرح اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈیٹ ٹریپ ہے، چائنیز کولونائزیشن ہے. لیکن ایک چیز بہت اہم ہے کہ چائنا جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ بزنس پارٹنرشپس کریٹ کرتا ہے، وہ اکنامک اسینڈنس پہ فوکس کر رہا ہے، وہ اکنامک کوآپریشن پہ فوکس کرتا ہے، وہ کسی بھی اسٹیٹ کی جو ہے ریاست کی انٹرنل پالیٹکس کو، انٹرنل ڈائنامکس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. تو جو نئی قسم کی انٹرنیشنل ریلیشنز کو جنم دیا ہے چائنا نے، اس میں جو اسپیشلی جو گلوبل ساؤتھ ہے یا جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، اس کو ایٹ لیسٹ اس چیز کا سکون ہے کہ ہم جیو اسٹریٹجیکلی اور جیو پولیٹیکلی جو ہے وہ ہمیں کورس نہیں کر رہا، چائنا ہمیں تنگ نہیں کر رہا، بلکہ یہاں ہمارے ممالک میں آتا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتا ہے، یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے، جو کہ ون ون سچویشن کریٹ کرتا ہے باقی ممالک کے لیے. میرا خیال ہے یہ بہت بڑا فرق ہے. جی سی آئی سے پاکستان کیا لے سکتا ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور جب چائنا نے اپنی پروگریس کی یا جو چائنا کا رائز آیا، تو چائنا ہمیشہ یہ ورڈ یوز کر رہا ہے کہ چائنیز رائز ود دا چائنیز کیریکٹرسٹکس. ایگزیکٹلی اسی طرح پاکستان کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم پچھلے 70 سالوں سے یا 75 سالوں سے جب سے پاکستان کی انسیپشن ہوئی ہے، وی ہیو بین لوکنگ ویسٹ ورڈ. اس سے ہوا کیا ہے؟ ہم نے لینگویج کمپرومائز کی، ہم نے اپنا جو آرگینک کلچر تھا، نارمز تھی، ٹریڈیشنز تھیں، ٹیبوز تھیں، وہ کمپرومائز کی. ہم نے اپنا پولیٹیکل سسٹم کمپرومائز کیا، ہم نے اپنا اکنامک سسٹم کمپرومائز کیا، اور سب سے بڑھ کے ہم نے اپنا کلچر کمپرومائز کیا. جی سی آئی بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے کلچر کو کیسے پریزرو کرنا ہے. پروگریس آپ کا حق ہے، ڈیولپمنٹ آپ کا حق ہے، لیکن ہر کنٹری کی ڈائنامکس الگ ہیں. چائنا اور پاکستان اس کلچرل پوائنٹ آف ویو سے کمپیریبل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پاکستان کی ہسٹری الگ ہے. ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں، ہمارے جو ہیروز ہیں، ہمارے جو ہسٹری ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. پھر ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے چائنا سے یا کسی اور ملک سے. پھر ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈفرینٹ ہے. جو پاکستان کی جو اصل ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستانیت کے بغیر نہیں ہوگی، کیونکہ کبھی بھی ہم کسی اور سسٹم کو، مثال کے طور پہ ڈیموکریسی کو جو ہے وہ ہم فالو کریں گے یا کیپٹلزم کو فالو کریں گے، پاکستان کبھی بھی گرو نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم سے بلانگ نہیں کرتا. یہی فرق ہے کہ چائنا کا جو کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر ہے، یا جو ان کا رائز ہے، یا جو انہوں نے ملینز آف لوگ جو ہے وہ پاورٹی سے نکالے ہیں چند سالوں میں، تو وہ میریکل ہے اور وہ پیسفل رائز ہے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک نیشن نے پیسفل رائز کیا ہے، جہاں پہ کانفلکٹس نہیں کیے، کانفلکٹس کو جنم نہیں دیا، اور پیسفل رائز کے ساتھ ساتھ اپنی جو کلچرل جو ان کا کلچر تھا، جو ان کی ٹریڈیشنز تھیں، جو رسپیکٹ فار فیملی ہے، جو میرٹ بیس سسٹم ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. تو اسی لیے جو ان کا رائز ہے وہ زیادہ سسٹینیبل ہے. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز چائنا کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں، ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بہت اچھی ہے، ہمارے ڈیفنس ریلیشنز جو ہیں، سیکیورٹی ریلیشنز بہت زبردست ہیں. لیکن ہم جہاں لیک کر رہے ہیں، ہماری کلچرل ڈپلومیسی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی چائنا کے ساتھ، اور یہاں ہم بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں. انڈیا کی میں مثال آپ کو دوں تو ان کی انگریس چائنا میں جو سافٹ پاور کی ہے وہ بہت اچھی ہے. وہ انڈین موویز کی وجہ سے ان کا جو سافٹ امیج ہے وہ وہاں پہ بھی ٹرانسینڈ کر رہا ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت لیک کر رہا ہے. کتنے یہاں پاکستان کے اندر چائنیز لینگویج ہے یا اس کے ٹرانسلیٹر ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یو کین کاؤنٹ آن فنگرز، اتنے کم ہوں گے، few in numbers. نیریٹیوز کنسٹرکٹ ہوتے ہیں ایک خاص پرپس کے لیے، اس کا ایک خاص آبجیکٹیو ہوتا ہے،
اس پہ ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ اسپینڈ کیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے ممالک کے اندر لوگوں کے مائنڈ میں انسٹیبلٹی کیسے کریٹ کرنا ہے، کیسے ڈاؤٹس کو جنم دینا ہے، کیسے فیئرس کو جنم دینا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی میڈیا ہائیبرڈ وارفیئر ہو رہی ہے سی پیک کے کانٹیکسٹ میں بھی. مثال کے طور پہ سری لنکا کے ہمبنتوتا پورٹ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کانٹیکسٹ میں، اور میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں کہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں نے وہاں وزٹ کیا ہے، اور میں نے ایسے ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا جو کہ باقی دنیا کے کافی ممالک کے لوگ بھی اس میں آئے ہوئے تھے. تو جب ہمیں آن گراؤنڈ جو ریالٹی کا پتہ چلا تو وہ اس کے کمپلیٹلی اپوزٹ تھی جو ہم میڈیا پہ یا ہم پریس میں دیکھ رہے تھے، جو کہ مغربی ممالک کی طرف سے بار بار آ رہا تھا. تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، اسپیشلی ہماری حکومت کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، کہ اس طرح کے جو نیریٹیوز آ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے نہ صرف کاؤنٹر کرنا ہے بلکہ پرو ایکٹیولی جو ہے ایسی ہم نے کام کرنا ہے کہ جو لانگ سٹینڈنگ ہو، جو ورکیبل ہو، اور جس سے ہم یہ چیز ختم کر پائیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع میں کہنا چاہوں گا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. سو بے یقینی کو جنم دیا جاتا ہے، فالٹ لائنز کریٹ کی جاتی ہیں تاکہ آن گراؤنڈ انسٹیبلٹی ہو. مثال کے طور پہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس میں پراکسی وارز کو جنم دیا گیا ہے. تو دو جو اس کا آبجیکٹو بڑا سمپل ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی جیو اکنامکس کو روکا جائے اور پاکستان کو جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل کمپلشنز میں لاک رکھا جائے، جو کہ پاکستان کولڈ وار میں تھا، جو کہ پاکستان 9/11 کی وجہ سے 20 سال اس میں رہا. ہم نے لاس کیا کیا؟ ہم نے جیو اکنامک پالیسیز پہ فوکس نہیں کر پائے، اور سی پیک وہ واحد انیشیٹو آیا پاکستان کی قسمت میں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو سسٹینیبل بنا سکتا ہے، جس کو لانگ سٹینڈنگ بنا سکتا ہے. ہمبنتوتا پورٹ میں دیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ جس طرح میں کمپیریزن کروں گا گوادر کے ساتھ. گوادر تو اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے، اور جس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی گوادر کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمبنتوتا پورٹ کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے کمپیریبل نہیں ہے گوادر کے ساتھ، لیکن اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو ہمبنتوتا پورٹ کا جو علاقہ تھا وہ سری لنکا کا لویسٹ GDP جو تھا وہاں کا تھا. تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے مسٹر راجا پشکا، وہ خود ان کا تعلق جو ہے وہ ہمبنتوتا کے علاقے سے تھا، اور وہ کسی انویسٹر کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہاں پہ انویسٹ کیا جائے اور تاکہ وہاں پہ خوشحالی آئے، ترقی آئے. تو چائنیز سے انہوں نے انویسٹ کروایا وہاں پہ. پہلا تو یہ سری لنکا اس میں کامیاب ہوا، اور وہاں کا اگر کبھی آپ کو موقع ملے آپ جائیں دیکھیں، وہاں پہ اتنا زبردست انفراسٹرکچر ہے اور ٹورزم اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑی ہے. یہ فیکٹس جو ہے یہ کہیں نہیں بتائے جاتے، یہ کسی میڈیا آؤٹ لیٹ پہ، کسی نیوز پیپر میں یہ فیکٹس نہیں بتائے جاتے. لہٰذا اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو فیکٹس ہیں ان کو کنسیل کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.